بغداد کی گلیوں میں ایک مشہور حجام رہتا تھا جس کا نام جعفر تھا۔ وہ اپنی کاریگری اور مہارت کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس کی ایک اور پہچان بھی تھی، لالچ۔ وہ ہمیشہ زیادہ دولت کمانے کے طریقے سوچتا رہتا تھا اور امیر گاہکوں کو اپنی چرب زبانی سے لوٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ جعفر کی دکان بغداد کے ایک مصروف بازار میں تھی، جہاں ہر روز تاجر، مسافر اور معزز افراد آتے۔ وہ عام آدمیوں کے لیے کم قیمت میں حجامت کرتا، مگر جیسے ہی کوئی امیر آدمی دکان میں داخل ہوتا، وہ فوراً قیمتیں بڑھا دیتا۔ وہ ہمیشہ ایسا تاثر دیتا جیسے اس کی مہارت عام حجاموں سے کہیں زیادہ ہے، اور لوگ اس کے فریب میں آ کر زیادہ رقم ادا کر دیتے۔ ایک دن بغداد کے وزیر خزانہ کا خادم جعفر کی دکان پر آیا اور کہا، وزیر خزانہ تمہاری مہارت کے بارے میں سن چکے ہیں اور تمہیں دربار میں بلا رہے ہیں تاکہ تم ان کی حجامت کر سکو۔ یہ سن کر جعفر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ یہ تو سنہری موقع ہے، اس نے خود سے کہا، اگر میں وزیر کو خوش کر دوں تو شاید مجھے دربار کا شاہی حجام بنا دیا جائے اور پھر میری دولت اور شہرت دونوں بڑھ جائیں۔ جعفر نے فوراً اپنے بہترین اوزار تیار کیے اور شان سے وزیر خزانہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی لالچ اسے کس آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ جعفر کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور خوشی تھی۔ وہ وزیر خزانہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بہترین کپڑے پہن کر نکلا، اپنے اوزار چمکائے اور ایسے تیار ہوا جیسے کوئی بڑا سودا کرنے جا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وزیر خزانہ کی حجامت کرنا عام کام نہیں، یہ ایک سنہری موقع تھا جس سے وہ اپنی قسمت بدل سکتا تھا۔ جب وہ وزیر کے محل میں پہنچا تو ایک وسیع اور شاندار دربار اس کا منتظر تھا۔ دیواروں پر قیمتی قالین اور سنہری فانوس جگمگا رہے تھے۔ خادموں کی ایک لمبی قطار وزیر کی خدمت میں کھڑی تھی، اور محل کے درمیان ایک نرم مخملی نشست پر وزیر خزانہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر نے جعفر کو دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم نے تمہاری مہارت کے بارے میں سنا ہے، اگر تم واقعی بہترین حجام ہو تو آج ہمیں اپنی مہارت کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ جعفر نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور کہا، حضور، میں بغداد کا سب سے ماہر حجام ہوں، اب مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اور نہیں پائیں گے۔ وزیر نے خوش ہو کر سر ہلایا اور ایک خادم کو حکم دیا کہ جعفر کو ضروری چیزیں فراہم کی جائیں۔ جعفر نے احتیاط سے وزیر کی حجامت کرنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ تیز اور تجربہ کار تھے، مگر اس کے دماغ میں ایک اور چال چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ وزیر کو عام حجامت کر کے بھیج دے گا تو اسے زیادہ انعام نہیں ملے گا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ وزیر خوش ہو کر اسے شاہی حجام مقرر کر دے اور سونے میں تول دے۔ چنانچہ جعفر نے اپنی زبان کی چالاکی کا استعمال کیا اور کہا، حضور، آپ کی داڑھی میں کچھ خاص جڑی بوٹیوں کا تیل لگایا جائے تو یہ مزید گھنی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک ایسا نایاب تیل ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وزیر نے دلچسپی سے پوچھا، یہ کون سا تیل ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تیل ہندوستان کے بادشاہوں اور مصر کے فرعونوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے، مگر جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کی داڑھی ہمیشہ سیاہ اور گھنی رہتی ہے اور ان کے چہرے پر بادشاہوں جیسا روب آ جاتا ہے۔ وزیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے جا و جلال کا خیال رکھتے تھے، اور اب جب جعفر نے ان کے غرور کو چھیڑا تو وہ فوراً مان گئے۔ کتنے کا ہے یہ تیل؟ وزیر نے پوچھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا جعفر کو انتظار تھا۔ اس نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا، حضور، یہ عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں اور اسے خاص طور پر خفیہ ذرائع سے منگوایا جاتا ہے، مگر چونکہ اب بغداد کے وزیر خزانہ ہیں، میں خاص رعایت کے ساتھ صرف 5 سونے کے دینار میں آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ وزیر کو لگا کہ یہ ایک نایاب موقع ہے، اور بغیر زیادہ سوچے اس نے خزانچی کو اشارہ کیا کہ جعفر کو 5 سونے کے دینار دے دیے جائیں۔ جعفر نے خوشی خوشی دینار لیے اور فوراً ایک چھوٹا سا شیشی نکالی جس میں عام تیل بھرا تھا اور وزیر کی داڑھی پر لگا دیا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور جعفر کو انعام دیتے ہوئے کہا، تم واقعی ایک بہت ماہر حجام ہو۔ اگر تم اسی طرح میری خدمت کرتے رہے تو شاید میں تمہیں شاہی حجام مقرر کر دوں۔ یہ سن کر جعفر کے دل میں مزید لالچ پیدا ہو گیا۔ اگر میں نے وزیر سے یہ سونے کے دینار بٹور لیے
تو بادشاہ سے کیا کچھ نہیں لے سکتا، اس نے خود سے سوچا۔ مگر جعفر نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ لالچ اسے ایک بڑی مصیبت میں ڈالنے والا ہے۔ جعفر وزیر خزانہ سے 5 سونے کے دینار حاصل کر چکا تھا اور اس کے دل میں مزید دولت بٹورنے کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر وزیر نے اتنی آسانی سے سونا دے دیا تو بادشاہ سے کیا کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہی لالچ اسے بغداد کے بادشاہ تک لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ بادشاہ تک رسائی کیسے حاصل کرے۔ وزیر سے قریبی تعلق بن چکا تھا مگر بادشاہ کے دربار تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ چند دن بعد جعفر کو ایک موقع ملا جب وزیر خزانہ نے اسے دوبارہ محل میں بلایا۔ وہ جعفر کی مہارت سے خوش تھا اور اب اپنی حجامت اسی سے کرواتا تھا۔ جعفر نے موقع غنیمت جانا اور وزیر کے کان میں ایک اور چالاکی بھرا جملہ کہا، حضور، اگر میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جو بادشاہ کو جوان رکھ سکتی ہے تو کیا آپ مجھے دربار تک پہنچنے میں مدد کریں گے؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا، ایسی کیا چیز ہے جو بادشاہ کو ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے؟ جعفر نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک خاص قسم کی دوا جو ایران اور ہندوستان کے حکمران استعمال کرتے ہیں۔ یہ اتنی نایاب ہے کہ دنیا میں صرف چند ہی لوگ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ یہ سن کر وزیر کا تجسس بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہنے کے طریقے تلاش کرتا تھا۔ اگر وہ بادشاہ تک یہ دوا لے جاتا تو خود بھی اس کی نظر میں آ سکتا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں بادشاہ کے دربار میں لے جانے کا بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اگر تم نے کوئی فریب کیا تو یاد رکھو کہ بادشاہ کے قہر سے بچنا ممکن نہیں۔ وزیر نے سخت لہجے میں کہا۔ جعفر نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا، حضور، میں بغداد کا سب سے ایماندار حجام ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سن کر وزیر مطمئن ہو گیا اور اگلے دن جعفر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح جعفر بادشاہ کے شاندار محل میں پہنچا۔ یہ محل بغداد کا سب سے عظیم مقام تھا، اونچی دیواریں، سنہری دروازے اور اندر قیمتی قالین اور چمکتے فانوس، ہر طرف شان و شوکت کا ماحول تھا۔ جعفر کو ایک وسیع ہال میں لے جایا گیا جہاں بغداد کا بادشاہ ایک عالیشان تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد مشیر، سپاہی اور وزراء موجود تھے۔ جیسے ہی جعفر دربار میں داخل ہوا سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بادشاہ نے گہری آواز میں کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی دوا ہے جو انسان کو ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جس کا جعفر کو انتظار تھا۔ وہ دربار میں جھک کر بولا، حضور، یہ بالکل سچ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دوا کا اثر دیکھا ہے۔ اس دوا کو وہ بادشاہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ اپنی طاقت اور جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ دلچسپی سے آگے جھکا اور بولا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو ہم یہ دوا آزمانا چاہیں گے، مگر اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو یاد رکھو کہ بغداد کے قوانین تمہیں سخت سزا دیں گے۔ جعفر کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وزیر کو بے وقوف بنا سکتا ہے تو بادشاہ کو بھی فریب دے سکتا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں عام سا تیل بھرا تھا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ وہ دوا ہے حضور، اگر آپ اسے روزانہ اپنے چہرے اور جسم پر لگائیں تو آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، جعفر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ دوا واقعی اتنی خاص ہے تو ہم اسے فوراً آزمانا چاہیں گے۔ جعفر کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب میں شاہی حجام بن جاؤں گا اور بغداد کا سب سے امیر آدمی بننے میں دیر نہیں لگے گی، وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنستا جا رہا ہے۔ جعفر کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ خود کو بغداد کا سب سے چالاک اور ہوشیار سوداگر سمجھ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو وہ جعلی دوا پیش کر دی تھی اور اب اسے یقین تھا کہ اگر بادشاہ اس پر یقین کر لے تو وہ نہ صرف شاہی حجام بن جائے گا بلکہ دولت اور عزت بھی حاصل کر لے گا۔ بادشاہ نے سنہری شیشی کو غور سے دیکھا، پھر اپنی میز پر رکھ دی اور درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ایک قیمتی دوا ہے اور اگر یہ واقعی ہمیں ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے تو ہم اسے فوراً استعمال کریں گے۔
مگر ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس کی آزمائش کی جائے۔ یہ سن کر جعفر چونک گیا۔ آزمائش؟ وہ حیرانی سے بولا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک درباری کو بلایا اور حکم دیا، یہ دوا پہلے وزیر پر آزمائی جائے۔ اگر وزیر پر اس کا اثر ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگے تو ہم سے خود استعمال کریں گے۔ یہ سن کر جعفر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف عام تیل ہے جس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر وزیر نے اسے استعمال کیا اور کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ وزیر نے جعفر سے شیشی لی اور تھوڑی سی دوا اپنے چہرے پر لگائی۔ سب لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی کوئی تبدیلی آئے گی۔ چند لمحے گزرے، پھر وزیر نے آئینہ دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ تو بالکل عام تیل کی طرح ہے، مجھے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ نے جعفر کو شک کی نظر سے دیکھا۔ بادشاہ کی بھنویں تن گئیں اور اس نے سخت لہجے میں کہا، جعفر، کیا تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ جعفر کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ وہ گھبرا گیا مگر فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں حضور، یہ دوا اثر کرنے میں کچھ وقت لیتی ہے۔ اگر وزیر خزانہ اسے روزانہ استعمال کریں گے تو چند دن میں ان کی جلد پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جائے گی۔ بادشاہ نے گہری نظروں سے جعفر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ دربار میں کئی لوگ چالاکی سے اپنی جھوٹی کہانیاں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے وزیر سے کہا، ٹھیک ہے، ہم چند دن انتظار کریں گے۔ اگر اس دوا نے کام کیا تو جعفر کو انعام دیا جائے گا، مگر اگر یہ دھوکہ ثابت ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر جعفر کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اب صرف چند دن ہیں۔ تو وہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کو قائل کر لے، پھر وہ خود کو ایک بڑی مصیبت میں پھنستا ہوا دیکھے گا۔ جعفر نے دربار سے نکلتے ہی فوراً ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اگر وزیر پر یہ دوا اثر نہیں کرے گی تو اسے بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سیدھا بازار گیا اور ایک طبیب سے ملا جو جڑی بوٹیوں کے علاج میں مہارت رکھتا تھا۔ جعفر نے اس سے پوچھا، ایسی کوئی دوا ہے جو جلد کو کچھ دنوں کے لیے چمکدار بنا دے، چاہے وہ مستقل اثر نہ رکھتی ہو؟ طبیب نے سوچا اور بولا، ہاں، کچھ خاص جڑی بوٹیوں کا تیل جلد پر لگانے سے وقتی طور پر چمک آ جاتی ہے، مگر یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ یہ سن کر جعفر خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً وہ دوا خریدی اور محل میں جا کر وزیر کو پیش کی۔ یہ ایک خاص دوا ہے جسے آپ کو دن میں 2 بار لگانا ہوگا۔ اس سے جلد میں ایک الگ سی تازگی آ جائے گی اور اب دیکھیں گے کہ بادشاہ خود حیران رہ جائے گا۔ وزیر نے اسے آزمایا اور واقعی اس کی جلد تھوڑی دیر کے لیے چمکنے لگی۔ وہ خوش ہوا اور سوچا کہ شاید یہ واقعی کوئی خاص دوا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ نے وزیر کو دربار میں بلایا۔ جیسے ہی وزیر دربار میں داخل ہوا، سب نے دیکھا کہ اس کی جلد واقعی پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا اور کہا، واقعی یہ دوا کام کر رہی ہے۔ جعفر کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب بادشاہ بھی اس دوا کو خریدے گا اور وہ شاہی حجام بن جائے گا، مگر اچانک بادشاہ کے سب سے معتمد طبیب نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، اگر یہ دوا واقعی کام کرتی ہے تو کیوں نہ اسے کسی اور شخص پر بھی آزمایا جائے؟ بادشاہ نے سر ہلایا اور فوراً ایک غلام کو بلایا جو عام سا انسان تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ یہ دوا لگائے۔ جیسے ہی اس نے دوا لگائی، اس کی جلد بھی چمکنے لگی، مگر کچھ دیر بعد وہی جلد پہلے جیسی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ طبیب نے فوراً کہا، حضور، یہ صرف وقتی چمک ہے، یہ اصل دوا نہیں بلکہ ایک فریب ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جعفر کو گھورتے ہوئے کہا، جعفر، تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، تم نے ہماری سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ جعفر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، حضور، میں یہ سب غلط فہمی ہے، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ مگر بادشاہ اب کسی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گرجدار آواز میں بولا، جعفر کو قید میں ڈال دو۔
اور اس کی سزا کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ محافظوں نے جعفر کو فوراً پکڑ لیا۔ وہ چیخنے اور معافی مانگنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جعفر کی چالاکی بالآخر اس پر بھاری پڑ چکی تھی۔ محل کے محافظوں نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ اب بادشاہ کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں اس مصیبت سے بچ سکتا ہوں؟ اسے ایک تاریک اور سرد قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں صرف ایک جلتی ہوئی مشعل روشنی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں اور وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ میں نے تو صرف دولت کمانے کی کوشش کی تھی، مگر اب میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، جعفر خود سے بڑبڑایا۔ اگلے دن جعفر کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیران تھے کہ ایک معمولی حجام نے اتنی بڑی چالاکی کیسے کی۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، جعفر، تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، تم نے ہماری سلطنت کے وزیر کو بے وقوف بنایا اور تم نے ایک جھوٹی دوا بیچنے کی کوشش کی۔ بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ جعفر کے گھٹنے کانپنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو بادشاہ اسے فوراً قتل کروا دے گا۔ اس نے روتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں گر کر کہا، حضور، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مگر میں نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں صرف دولت مند بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا لالچ مجھے یہاں تک لے آئے گا۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جعفر کو سخت سزا دی جانی چاہیے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ محض ایک بے وقوف آدمی تھا جسے اپنی حرکتوں کا انجام معلوم نہیں تھا۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر وزیر خزانہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اسے معاف کر دیا جائے؟ وزیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، حضور، اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا، مگر اس نے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا جسے ناقابل معافی کہا جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے ایسی سزا دیں جس سے وہ سبق سیکھے، مگر اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی، پھر جعفر کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری جان بخشتے ہیں، مگر تمہیں ایک ایسی سزا دی جائے گی جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ بادشاہ نے محافظوں کو حکم دیا کہ جعفر کو شہر کے سب سے غریب علاقے میں بھیج دیا جائے، جہاں اسے بطور حجام کام کرنا ہوگا، مگر بغیر کسی قیمت کے۔ اسے 6 ماہ تک لوگوں کی حجامت کرنی ہوگی، بغیر ایک دینار لیے۔ یہ سن کر جعفر کا دل ڈوب گیا۔ وہ جو سونے کی چاہ میں تھا، اب 6 مہینے تک بغیر کسی معاوضے کے کام کرے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سزا بہتر ہے، کیونکہ کم از کم وہ زندہ تو رہے گا۔ اگلے دن جعفر کو شہر کے غریب علاقے میں لے جایا گیا۔ وہاں کے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ کا درباری حجام اب ان کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ روز دکان کے باہر بیٹھتا اور مفت میں حجامت کرتا، مگر اس کے چہرے پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کاش میں نے لالچ نہ کیا ہوتا، اگر میں ایمانداری سے اپنا کام کرتا تو آج میرے پاس عزت بھی ہوتی اور دولت بھی۔ جعفر ہر روز یہی سوچتا۔ 6 مہینے کے بعد جب جعفر کی سزا مکمل ہو گئی تو وہ بغداد کے بازار میں ایک عام حجام کی طرح کام کرنے لگا، مگر اس بار وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اب وہ لوگوں سے زیادہ پیسے بٹورنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ جو بھی آتا اسے عزت سے پیش آتا اور مناسب قیمت لیتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو کامیابی ہمیں خود تلاش کر لیتی ہے۔ اور یوں بغداد کے لالچی حجام کی کہانی ایک سبق بن کر ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔